بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہر طرح کی عافیت سے آپ کو نوازے رکھے۔ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک عظیم عمارت تعمیر کروں، ایسی عظیم عمارت کہ جس کے مینار بادلوں کو چیر کر آسمان تک جا پہنچے۔ اگر ہوائیں چلے تو ان کو یہ محسوس ہو کہ وہ فضا میں نہیں بلکہ اس کی بنائی ہوئی عمارت کے قدموں تلے رینگ رہی ہیں، بادل بھی ان کی اس عمارت کی ہیبت سے پگھل کر پانی بن جائے۔ یہ خواب تھا رابرٹ سن کا۔ جی ہاں دوستو، یہ رابرٹ سن وہی شخص ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی ڈیزائن تیار کرنے والے انجینئروں کا صدر، سرگنا اور کیپٹن تھا۔ اس کا یہ خواب زیادہ دنوں تک خواب رہ نہ سکا۔ 1970 عیسوی میں نیو یارک اور نیو جرسی کی پورٹ اتھارٹی دنیا کی بلند ترین عمارت تعمیر کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے سب سے پہلے ان کی نگاہ رابرٹ سن کی جانب اٹھی، جو پہلے سے عظیم عمارت تعمیر کرنے کا خواب دیکھے ہوئے تھا۔ یہیں سے رابرٹ سن کے خواب کی تعبیر کی ابتدا ہوئی۔ رابرٹ سن اور اس کی ٹیم نے یہ کمال کر کے بھی دکھا دیا۔ انہوں نے مضبوط ترین لوہے کو 3000 ڈگری کی گرمائش پر گزارا، اس سے ستون بنائے اور ستونوں سے کالم بنائے۔ ان کالموں پر لوہے کی بیمیں کھڑی کر دی گئی، پھر اندر سے بیموں اور کالموں کو مختلف قسم کی مضبوط ڈھاتوں سے باندھ دیا گیا۔ پھر سائنسی آلات اور مشینوں کے ذریعے سے اس کی جانچ پڑتال کی گئی۔ پتہ چلا کہ اب دنیا کا تیز ترین طوفان بھی اس کو گرا نہیں سکتا، اسے کوئی گزند اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب عمارت تیار ہو گئی تو رابرٹ سن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر دریا سے طوفان اٹھ بھی آیا تو ہم نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ یہ عمارت 3 فٹ کی لچک کھا کر ہوا میں واپس اپنی جگہ پر آ جائے گی، بالکل ہوا میں کھڑے بانس کی طرح کہ ہوائیں اسے جھکا تو سکتی ہے لیکن اس کی جگہ سے اکھاڑ نہیں سکتی، توڑ نہیں سکتی۔ دوستو، اس عمارت کی مضبوطی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو 6 ایکڑ کی زمین کو 70 فٹ کی گہرائی تک کھود دیا گیا تھا، پھر اس میں کنکریٹ کی چٹانیں بچھائی گئی تھی، پھر اس کو بھر کر اس پر کالم کھڑی کی گئی تھی اور اس کے بعد اس پر عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ جب عمارت تیار ہو گئی، مختلف قسم کے اذہان اور دماغ اس میں لگے تھے۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے اور اس کے بنانے والے انجینئروں نے یہ اندازہ لگایا تھا اور کہا تھا کہ مختلف قسم کے خطرات سے یہ عمارت اب محفوظ ہو گئی ہے۔ 70 فٹ کی فاؤنڈیشن کی وجہ سے زلزلے اس کو متاثر نہیں کر سکتے، مضبوط کالموں کے کھڑے کیے جانے کے باعث ہوائیں اس کو ہلا نہیں سکتی، اور رابرٹ سن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر 700 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اگر کوئی ہوائی جہاز اس کے ساتھ ٹکرا بھی جاتا ہے تو وہ ہوائی جہاز فلور کی کھڑکیاں توڑ کر، اس کے دروازے توڑ کر دوسری جانب تو نکل جائے گا لیکن عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مسلسل محنت اور جد و جہد اور کاوشوں کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا پہلا ٹاور 1972 عیسوی میں کھڑا ہو گیا اور دوسرا ٹاور 1973 عیسوی میں دوسرے ہی سال کھڑا ہو گیا، تیار ہو گیا۔ اس کی بلندی 1362 فٹ تھی۔ دونوں ٹاوروں میں 110 منزلیں تھیں، ہر ٹاور پر 104 لفٹیں تھیں۔ اس میں روزانہ 1,40,000 سیاح آتے تھے۔ اس پر اتنا بڑا ٹریڈ ہال تھا جس میں فٹ بال کے 15 میدان سما سکتے تھے۔ 1973 عیسوی میں جب دونوں ٹاورز مکمل ہو گئے تو اس میں 28 ممالک کی 430 کمپنیوں نے اپنے اپنے دفاتر قائم کر لیے تھے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا بزنس سینٹر تھا۔ یہاں روزانہ 5 سے $8.5 کا بزنس بھی ہوتا تھا۔ یہ دنیا کا وہ کاروباری مرکز تھا جہاں سب سے زیادہ ملازمین تھے۔ یہ دنیا کی وہ عمارت تھی جہاں سب سے زیادہ سیاح آتے تھے۔ اسی لیے نیو یارک اور نیو جرسی کی پورٹ اتھارٹی نے اسے 99 سال کی لیز پر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پورٹ اتھارٹی کے گورنر جارج ای پاتا کا کہنا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ورلڈ ٹریڈ سینٹر نے دوسرے شعبوں میں اپنے ریکارڈ قائم کیے ہیں، اسی طرح دنیا کی سب سے بڑی لیز کا اعزاز بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو حاصل ہو جائے۔ جارج کا یہ خواب 26 اپریل 2001 کو پورا ہو گیا اور 2 بڑی فرموں سلور اسٹیشن پراپرٹیز اور ویسٹ فیلڈ امریکہ نے دونوں ٹاورز میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی ساری پراپرٹی $3.20 ملین میں 99 سال کی لیز پر خرید لی، حاصل کر لی۔ یہ نیو یارک کی تاریخ کی سب سے بڑی لیز اور امریکی تاریخ کی سب سے بڑی نجکاری تھی۔ پورٹ اتھارٹی کا یہ خیال تھا کہ وہ اس لیز کے ذریعے سے حاصل ہونے والی رقم کے ذریعے سے نیو یارک کے ایئرپورٹ کو وسیع کرے گی، لاکھوں شہریوں کے لیے پل، سڑکیں اور نئی سرنگیں قائم بنائے گی۔ لیکن پورٹ اتھارٹی کا یہ خواب بہت سے اور خوابوں کی طرح ادھورا رہا، ناقص رہا، اس لیے کہ خوابوں کی راہ میں 11 ستمبر حائل ہو گیا۔
وہ 11 ستمبر جب امریکی ایئر لائن کی فلائٹ AAL-11 نے بوسٹن کے لوگن ایئرپورٹ سے صبح 8 بجے پرواز کی ابتدا کی۔ یہ جہاز لاس اینجلس جا رہا تھا۔ اس میں 81 مسافر، عملے کے 9 افراد اور 2 پائلٹ تھے۔ ٹھیک 16 منٹ بعد طیارے نے اپنا رخ بدل لیا۔ 8:27 پر طیارے نے بائیں طرف موڑ کاٹا اور 8:48 پر ٹھیک 20 منٹ کے بعد یہ طیارہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی شمالی ٹاور سے ٹکرا گیا۔ طیارے میں 50 ٹن پیٹرول تھا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اس سے گرد، آگ اور غبار کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے دور دور تک ہر چیز کو دھندلی کر کے رکھ دیا۔ 9:03 پر ایک دوسرا طیارہ آیا اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دوسرے ٹاور سے ٹکرا گیا۔ ایک اور دھماکہ ہوا اور امریکہ کی کبریائی کے سارے دعوے دھواں بن کر اڑ گئے۔ نیو یارک کے تمام ہوائی اڈے بند کر دیے گئے، تمام گزرگاہیں اور راستے بھی بند کر دیے گئے اور پروازیں بھی معطل ہو گئی۔ 9:45 پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا پہلا جنوبی ٹاور گرا اور 10:28 پر دوسرا ٹاور بھی زمین بوس ہو گیا۔ زمین سے لے کر آسمان تک خاک ہی خاک، دھواں ہی دھواں اور آگ ہی آگ تھی۔ نیو یارک تباہ ہو گیا، نیو یارک برباد ہو گیا۔ ہر طرف سے یہ آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ دھواں تحلیل ہوا، گرد بیٹھ گئی اور خاک بکھر گئی تو معلوم ہوا کہ صرف 19 لوگ بچے ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر کام کرنے والے ہزاروں ہنرمند اور دنیا کی بلند ترین عمارت سے نیو یارک کا نظارہ کرنے والے لاکھوں سیاح امریکہ کی شان و شوکت تلے دب چکے تھے، دفن ہو چکے تھے۔ مرنے والوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے، آخری اندازہ 80,000 کا ہے۔ بہرحال تعداد کچھ بھی ہو، لیکن اس وقت اگر سکتہ یافتہ دماغ کو معلوم بھی ہو جاتا، صحیح تعداد معلوم بھی ہو جاتی تو امریکہ کے خوف سے اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ مگر ایک رف سے اندازے کے مطابق امریکہ کی معیشت کو 82 ارب ڈالر کا اور دنیا کی معیشت کو 2.5 کھرب ڈالر کا نقصان اس واقعے سے، اس حادثے سے پہنچا۔ اس حادثے کے پیش آنے کے بعد 11 ستمبر کی شام کو پیٹرول کی قیمت میں $4 فی بیرل کا اضافہ ہو گیا۔ دنیا کی 4 بڑی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹیں کریش کر گئی۔ دنیا کا سب سے بڑا اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ نیو یارک میں تھا، وہ 70 سال پیچھے چلا گیا۔ وہ تاریخ میں پہلی بار بند ہوا۔ لندن کی مارکیٹ خالی ہو گئی۔ برلن کی مارکیٹوں میں لوگوں کے دلوں کے دورے پڑ گئے۔ جرمنی کی مارکیٹ 9.6 اور پیرس کی مارکیٹ 5.76% گر گئی۔ لندن 3% پیچھے چلا گیا۔ امریکہ کی 5 بڑی کمپنیاں ڈیفالٹ کر گئی۔ دنیا کے 15 بڑے بزنس مین مر گئے جن کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے جیسے 4 اور واقعات پیش آ جاتے تو امریکہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دنیا کی اقتصادی رگیں انہی کے ہاتھوں میں تھی۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ اور حادثہ انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ کائنات کا خدا بھی موجود ہے۔ زمین اور آسمانوں میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ درخت کے پتوں سے لے کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر تک سب اسی کے اشارے کے محتاج ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر تم فکر نہ کرو، اگر زمین کے خدا اپنی تخلیق کو زلزلوں اور ہواؤں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو کائنات کا خدا اسے لمحوں اور سیکنڈوں میں ختم کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ ہر ایک کا کبر، چاہے وہ عمارت ہو یا انسان، اسی کے قدموں میں آ کر ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ دوستو، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ اللہ کے بندوں کو یہی پیغام دیتا ہے کہ بندوں کا خدا ابھی موجود ہے۔